ماما یہ حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی ہے. حضرت حاجی صاحب کے حکم سے حضرت تھانوی نے اس کو کہا ہے جو سے عربی دوسرے کی بہت ہی مفید مضامین ہے اس کے اندر. میں سالوں سے سناتا ہوں, کبھی مکے میں بھی سنا ہے, میری انتظام نہیں لیکن وہاں بھی سنا ہے کیونکہ مکے ہی میں لکھا. حضرت حاجی صاحب نے مکے ہی میں حضرت تھانوی سے کہا تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کر دو اشرف علی. میں موری اس سے کہتا ہوں کہ ترجمہ بھی ایک چیز ہے, اس کی بھی ترجمہ کو مشق کرنا چاہیے. اور حضرت تھانوی نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ خود دیوبند کے سب سے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولی اشرف علی کر سکتے تھے. آخر میں تمہارا ترجمہ کی بھی بڑی اہمیت ہے. ترجمہ سنایا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے نفع عظیم عطا فرمائے. بلکہ حضرت تھانوی نے بہت سے اصول وغیرہ بنائے سے زیادہ اسی کتاب میں سے ہے انداز لیتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں عام لوگوں کو بسم اللہ علیہ عام لوگوں کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, سبھی کو ضرورت ہے کہ بڑی ضرورت ہے, علم اور تقویٰ. علم بھی صحیح ہونا چاہیے اور تقویٰ بھی, اس کی سب کو ضرورت ہے. حضرت تھانوی نے لکھا بہت عمدہ کتاب, مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے. اہل اسباب کو یعنی جو لوگ اسباب کو چھوڑ بیٹھے ان کی بات نہیں, جو اسباب میں ہیں ان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, علم اور تقویٰ. علم صحیح, علم دین, علم کتاب و سنت بقدر ضرورت سبھی کو حاصل کرنا چاہیے. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, علم اور تقویٰ. اللہ ہم سب لوگوں کو ان دونوں صفات سے متصف فرمائے. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا, علم کے ذریعے سے حلال اور حرام کو جانے گا, اور تقویٰ کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. برا طریق علم صحیح ہوگا تو اس کو اس کی روشنی میں گزرے گا, تقویٰ ہوگا تو کنٹرول ہوگا اس کو اپنے نفس پر. حاجت علم کی تو اس لیے بھی ہے جو احکام متعلق معاملات بے شرم صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. جو جا رہے ہو تجارت کرنے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بائے جائز ہے کہ نہیں ہے. جس کے حلال حاصل کرنے کے لیے اور اسباب آپ نے اسباب ناجائز اختیار کیا, کسی نے چوری کر کے رکھ لیا, مال تو لے لیا, حاصل ہو گیا, لیکن اب مال آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے. اس کا چوروں کو کتنا ڈھنگ ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کا سب غائب کر دے پتا ہے, لیکن اللہ کا کیا ہوگا. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, علم اور تقویٰ. اللہ علم دے تقویٰ. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا, اور تقویٰ کو ایسے ارتکاب گناہ سے بچے گا, گناہ نہیں کرے گا. تقویٰ رہے گا, روکے گا, ہر موقع پر تقویٰ روکے گا. حاجت علم کی تو اس لیے ہے, حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بے و سرم و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. جب بازار میں گئے ہو تو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہم کریں اس تجارت کو, کیسے ہم انتہا کو صحیح طریقے سے پہنچائیں. حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بے سرم سب قسمیں ہیں بے کی ہے,
3 کچھ پڑھ کے بے سلم سرف وغیرہ کے ان کو جاننا ضروری ہے. ساتھ ہی اس کے جو واجبات اور فرائض معینہ ہیں اور مدد کرنے والے ان کا علم بھی ضروری ہے. ادھر بڑے شرح کا علم بھی جو تاجر ہے اس کو ضرور جاننا چاہیے تاکہ فوت نہ ہو جائے. تاکہ فرائض معینہ ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو فرائض بھی چھوٹ جائیں گے. اس وجہ سے علم ہونا ضروری ہے. چند امور کا انتظام اہل تصوف کو رکھنا لازمی ہے. یعنی جو صاحب اسباب میں جو چل رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اول امر قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو میں معاف کر دوں گا. یہ سفر کے اعلیٰ امر ہوا. اول امر گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں گھر سے نکلنے سے پہلے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اس بنا پر جب بازار جا رہے ہو تو سوچ لو کہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم معاف کر. اب یہ سب چیزیں بھی سوچنے سمجھنے کے ہیں. جب ارادہ ہی تم نہیں کرو گے تو جا کے خود ہی جھگڑا شروع کر دو گے. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا رہا, یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دیے, جو چاہے کریں پر اس کا بدلہ نہیں لوں گا. وہ گھر سے نکلتے تھے بازار کے ساتھ, کوئی باتیں تو ہوگی ضرور, تو میں ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کروں گا, معاف کر دوں گا. نہیں عمدہ معلوم حضرت حاروی ترجمہ کیا ہے اس کا, بہت عمدہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا, میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی, وہ لوگ کچھ کہیں گے معاف کر دوں گا. یہ بڑی بات ہے. امر دوسرا عمل قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے. آنے کے بعد تو ہے, جانے کے وقت بھی وضو کر کے نہیں ہوتا. کتاب بہت تحقیقی کتاب ہے, لیکن ابتدائی مسائل بیان فرما رہے ہیں. ابتدائی مسائل اس کی بھی ضرورت ہے. بڑا حال ہو, بڑا علم ہو, ابتدائی چیزوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, نہ اس کو چھوڑنا چاہیے. امر 2 قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. نہیں اٹھے اور چلے گئے, کوئی دیر لگتی ہے, صرف سوچنا کہ اللہ ہم باہر نکل رہے ہیں, ہماری کیا کیا چیزیں آئیں گی پیش, اللہ اس وقت ہماری حفاظت فرمائیے گا. ہمیں کوئی سی حرج ہے, کوئی بہت لگا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیں, یہ بھی کہا نہیں ہے. تو یہ بھی فرما رہے ہیں, اس کی بھی تاکید کر رہے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو وضو کر کے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. جاتا رہا ہوں بازار, کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو, اپنے کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی. گھر بار کو جا رہا ہوں, ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. ہمیں بعد گیا دفتر, آدمی گھر ہی پہ ڈاکہ پڑ گیا, کچھ ہو گیا, ہوتا رہتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، معلوم نہیں۔ کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا ہے، کون آدمی آئے گا، کیسا آئے گا، ہوتا ہے، ملتے بھی یہ سب، اچھی بات بھی ان کو بری لگ جاتی ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جیسے بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے، احتسام کوئی حفاظت، احتسام بھی کتاب و سنت ہے نا، کتاب و سنت کو پکڑنا مضبوطی سے۔ بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنا جاتا ہے، حفاظت جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے۔ شیاطین الانس بھی ہے، شیاطین الجن بھی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو بازار میں جاؤ، جس نیت سے جاؤ کہ کوئی بات ہم کو کچھ کہے گا ہم معاف کر دیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جلدی عمدہ کتاب پتہ ہی لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا وہاں تھا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو بہت اچھا ہے، مکے میں ترجمہ کیا ہے، مجھ کو بھی مجھے شیخ محمد صاحب انہوں نے لیا تھا، لے گیا، تب یہ ہوا کہ عربی اس کی ڈھونڈنا چاہیے، تو اردو میں ہے حضرت صاحب نے۔ ہم نے لوگوں سے کہا اپنے ساتھ جو لوگ تھے مکہ میں، بھائی اس کو ڈھونڈو، عربی میں ہے تو ملے گی کہیں، گئے ڈھونڈنے لوگ مکے کے بازار میں اس کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے، اتفاق سے 2 بجے رات کو مل گئی، کہیں رکھی ہوئی تھی عربی والی بالکل بوسیدہ، تو وہ ہے کہ نہیں کتاب ہے نا، حکومت کیجیے گا، اچھے پاس رکھیے گا، وہ ڈھونڈ کے یہاں مکے سے ڈھونڈا، کہیں ٹاک پر رکھی ہوئی تھی، بیچارہ ڈھونڈ ڈھاڑ کے لے آیا۔ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا، کون آدمی آئے گا۔ بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے، مضبوطی کے لیے تیر نہ لگنے پائے، جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے۔ یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضرور ہے۔ جنوں کی جماعت بھی ہے، انسانوں کی جماعت ہے، بصورت جن بصورت انسان، انسان بصورت جن۔ یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل، بہت ہر فائدہ لکھ رہا ہے اس پر، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضرور ہے۔ کتنے لوگ جاتے اللہ تعالیٰ معاف۔ ہم لوگ اسی میں جاتے تھے حکیم صاحب کے یہاں دکھانے کے لیے، حکیم عثمانی کے ہم صاحب، اب حضرت کو انتظار، پر اتنی دیر ہو گئے آئے نہیں، پریشان ہو جاتے تھے لوگ، بازار گئے ہیں لوگ، اتنا ڈرتے ہم لوگ کہتے ہیں بازار گئے ہیں لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ صحیح سالم لے آئے۔ اگر کبھی چوک گئے ہم لوگ تو مسجد میں چوک کی مسجد نماز پڑھی، اتنے مانا گھبراتے تھے، کہاں گئے، بازار گئے، کیا ہوگا کیا نہیں، اتنے خطرات کا اتنا ہوا، جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے، دن میں 11 بجے کھانا کھاتے تھے، 10:30 بجے، اگر ہم لوگ کہیں گئے اور نہیں آئے، حکیم ڈاکٹر کے دیر ہو جاتی ہے، نہیں کھاتے تھے، 12 بجے آئے نہیں، وہ آئے نہیں، کہیں سے کھاؤ، ڈرتے تھے بازار خود جانے سے، آنے سے، ان کو بھیجنے سے، بدترین جگہ۔ یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، بات حلوی لکھ رہے ہیں، اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ سب کون کرتا ہے بتا، ہم لوگوں کو بھی خیال نہیں، جو بازار ہے ابھی بجو شر کی جگہ بجا رہے ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے شرور سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگ جاتے تھے، حضرت کھانا نہیں کھاتے تھے، آئے نہیں، بازار گئے، بڑا کام کر گئے،
اور جو اللہ کے پناہ میں کہتے ہیں، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ ابھی کتنی اہم کتابیں ہونا، حضرت تھانوی نے حضرت تھانوی سے حضرت حائی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہے، تو ترجمہ کیا ہوا، اس وجہ سے میں سناتا رہتا ہوں کبھی۔ جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی۔ اللہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آ گئے۔ اللہ ہم سب اپنی پناہ میں ہمیشہ رکھے، دعا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ بگڑ جاتے ہیں، مشائخ کے رہے ہوئے لوگ نماز تک ترک کر دیا والوں نے، حضرت بہت سنا دیتے، بہت ڈرتے رہو، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ امر سوم، تیسرا امر، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ سبھی کو چاہیے گھر سے نکلنے، اللہ حافظ، جو یہ محافظ ہے، گھر میں کیا کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کو سپرد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ کے حفاظت میں اس کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت پڑھے، فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر الحافظ، اللہ اچھا نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال، کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا، اپنے بال بچوں کو سپرد کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کسی شخص نے سفر کیا اور ان کی بیوی حاملہ تھی، جب سفر کو جانے لگا کہا، یا اللہ، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں، حاملہ تھی۔ اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بھی مر گئی۔ جب سفر سے واپس آیا اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی۔ جب شب ہوئی تو قبرستان میں ایک نور نظر آیا، وہ اس کی طاق پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کی چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے۔ ایک خاتون نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا، اگر دونوں کو سونپ جاتا تو دونوں کو پاتا۔ لے لیجیے اس کو۔ امر چوتھا امر، جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مشکل ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو موقع پر یاد کرے، یاد تو سبھی کو اظہار آتا ہے، چلتے وقت بھی یاد رہے، یہ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ پڑھ لینا بہت بڑی، سوتے وقت بھی پڑھو، آج تک اسی پڑھا۔ اور بچہ تو نے پایا، اگر دونوں کو سونپ جاتا تو دونوں کو پاتا۔ امر چہاروں، جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب طریق ہے، بچہ سنت کا طریق یہی ہے، سنت کا طریق۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس کے آنے جاتا ہے اس کے بچوں کے. یہ دعا گویا کی حفاظت کے لیے ہے. برابر جب گھر سے نکلنے لگے دعا یہ ضرور پڑھ لے تاکہ اللہ ہم تمہارے گھر تمہارے بال بچوں کی حفاظت کرے. اور باہر نکلو، پانچواں عمل یہ ہے کہ لوگوں کو اچھا کام بتلاوے، تو اچھی بات بتائے، بری باتوں سے منع کرے، اور اس کو نعمت قوت و تقوی اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی ہے، اور اس ارشاد باری کو یاد کرے. اللہ کا شکر ادا کرے، تم کو قوت تھی ادھر چل کے رہے ہو. الذین مکناہم فی الارض، یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، نیک باتیں بتلائیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو و مال میں نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے کہہ سکتا ہے. کوئی ضرر کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو اس کو کہنا چاہیے. یوں ہی اپنے کو فتنے میں نہ ڈالے، لیکن یہاں امید ہے کہ ہماری بات سن لے گا، سمجھ لے گا، عمل کر لے گا تو کہنا چاہیے. ترک بھی نہیں کرنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی ضرورت سمجھ میں ہے. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو، کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں ہے، اس کو کرنا چاہیے. اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں پہنچے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ثابت ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم کو لوگ ماریں گے پیٹیں گے، تم واجب نہیں نکلنا، لیکن ماتھا نہیں نکلے رب سے بڑھ کے. اور وجوب اس کے ساتھ متعلق. اور ہرگز امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ثابت ہو جاتا ہے، اس وقت کہنا ضروری نہیں ہے. اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. اپنی زبان کو، ہاتھ کو محفوظ رکھو، زبان سے برا کر. یہی ہے کہ اگر تم کسی منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہ ڈالو، نہ کر سکتے کم سے کم دل میں برا سمجھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگ اس کی بھی توفیق عطا. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچنے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. شریعت نے بھی کسی رعایت پائی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اسی صورت میں ہے جب تم کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، ہے نہیں ماتھا نہیں گرے، اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے. امر چھٹا سکون و وقار کے ساتھ چلنا ہے. جب تم نکلے ہو کام کے لیے تو اپنے وقار کو باقی رکھو. ایسا نہ کرو جس سے لوگ کمتر تم کو سمجھے یا تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو کم سمجھے نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ رہ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو دیکھا ہم نے، بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں دیکھا. اب یہ سب چیزیں بھی ملحوظ ہیں تو انشاءاللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ ہم سب کو تو ہے چھوٹی سی کتاب ہمارا بہت چیزیں اس میں جمع کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو سامنے رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عمل فرمائے، اور ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آخرت میں اجر و ثواب سے مشرف فرمائے. دعا کریے. اللہم صلی اللہ علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.